السلام علیکم. آپ کا ہیپینس کوچ سید عرفان حاضر ہے. آج میں کچھ بات موجودہ مشکل حالات کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں. حالات کسی کے لیے بھی کبھی بھی مشکل ہو سکتے ہیں. یہ اس دنیا کے لیے اللہ کا قانون ہے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم جو مراقبے کر رہے ہیں، اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے ورزش کر رہے ہیں، اپنا ہیلدی لائف اسٹائل بنایا ہوا ہے، یا اور کچھ تدابیر بھی جو ہم ایک زمانے سے اختیار کر رہے ہیں، وہ سب کی سب بیکار جا رہی ہیں. ایسا لگتا ہے کیونکہ جب کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ سب کچھ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. ایسے میں ماہرین، خاص طور پر جید اور جہاں دیدہ مائنڈ تھراپسٹ ایک مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ان مشکل حالات میں جس خوف اور بوجھ کا تجربہ کر رہے ہیں اس سے خود کو الگ کریں، کیونکہ خوف کے اس تجربے کا تعلق آپ کی حقیقتوں سے نہیں، بلکہ اس خوف کا تعلق آپ کے آٹونومکس نروس سسٹم سے. یہ قدرت کی طرف سے ایسا ہی ڈیزائن کیا گیا ہے. دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ سسٹم اشارہ دے خوف کا، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے جرت اختیار کرنے کا، ہمت پکڑنے کا. ایسے حالات اور ماحول میں کہ جب آپ کے ارد گرد موجود لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ کچھ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں، ایسے میں آٹونومک نروس سسٹم کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو یہ شعور دیا ہے کہ یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ کیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ یہ سوچئے کہ اس وقت آپ کو اور آپ کے گرد موجود لوگوں کی ضرورت کیا ہے. ایسے بے شمار لوگ آپ کو ہر زمانے میں، ہر علاقے میں مل جائیں گے جو اپنے حالات اور ماحول کو کنٹرول نہیں کر پاتے. یہ صرف مشکل حالات کا معاملہ نہیں، بلکہ نارمل حالات میں بھی ایسے لوگ آپ کو اپنے ارد گرد ضرور دکھائی دیں گے. لیکن ایسے میں آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ اس چیلنجنگ ٹائم سے گھبرانے کی بجائے پورے خلوص اور دیانت اور جرت کو اختیار کیا جائے. اور یہ جرت آپ کے اندر تب پیدا ہوگی کہ جب آپ اپنی موجودہ اہلیت اور قوت سے بڑھ کر کچھ کریں گے. جی، آپ کا نروس سسٹم جس فطری نظام کے تابع ہے اور آپ کی عادت اسی کے مطابق عمل کرنے کی بنی ہوئی ہے، آپ کے لیے ایسا کرنا انتہائی مشکل ہوگا. لیکن اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. آپ کو نارمل حالات والا مزاج چھوڑنا ہوگا، کیونکہ مشکل حالات نارمل حالات نہیں ہوتے. اس لیے کسی بھی چیلنج کی صورت میں جب تک آپ اپنی سوچ کے مزاج، اپنے عمل کے معیار کو چیلنج نہیں کریں گے، آپ اپنے مشکل حالات سے نکل بھی نہیں پائیں گے، بلکہ یہ حالات آپ کو دلدل کی طرح مزید مشکلات میں دھساتے چلے جائیں گے. یہ پہلا کام ہے مشکل حالات سے نمٹنے کا. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اپنے ساتھ دوسروں کو شامل کرنے کا، تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل کر اپنے مشکل حالات کو بدلنے اور انہیں کنٹرول کرنے کی جرت و ہمت کر سکیں. پہلا مرحلہ اپنے آپ کو چیلنج کرنے کا ہے، تو دوسرا مرحلہ اپنے ماحول اور ارد گرد افراد کو اس جرت و ہمت کے لیے موٹیویٹ کرنے کا. یہی حل ہے اپنے مشکل حالات کو بدلنے کا، اپنے چیلنجنگ ٹائم سے نمٹنے کا، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اور ہر فرد کے لیے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.